اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان شبیر میمن۔ کراچی کے حوالے سے مختلف موضوعات پہ ہم بات کرتے ہیں۔ آج جو موضوع پہ ہمیں بات کرنی ہے وہ ہے خطب نبوت کے حوالے سے۔ خطب نبوت پہ ہر کوئی کبھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کر دیتا ہے تو احتجاج کی صورتحال آ جاتی ہے۔ کبھی کراچی میں کوئی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اپنی بکواس کرتا ہے تو اس حوالے سے جو ہے علماء کرام پھر جو ہے وہ روڈوں پہ احتجاج کرتے ہیں۔ آخر ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس پہ پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی اور ایسے افراد کو کیوں گورنمنٹ جو ہے وہ پہلے سے سزا نہیں دیتی کہ جو علماء کرام کے احتجاج کے بعد جو ہے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ پہلے ہی اگر گورنمنٹ جو ہے اس معاملات پہ سختی رکھے اور لوگوں پہ جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو پہلے ہی سزا دے تو یہ حالات اور یہ احتجاج اور یہ جو چیزیں ہیں یہ سب نہیں ہوں گی۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ جو مہمان بیٹھے ہیں وہ ہیں علامہ قاضی احمد نورانی صاحب جو مرکزی رہنما جمعیت علماء پاکستان ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان جو بیٹھے ہیں پروفیسر عمران محمود برق جو سابقہ قادیانی تھے لیکن اب وہ جو ہے مسلمان ہے اور اپنے ساتھ انہوں نے کئی لوگوں کو مسلمان کیا۔ السلام علیکم۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے جو مہمان بیٹھے ہیں وہ ہیں سید بدر شاہ جو ختم نبوت کے مجاہد ہیں۔ السلام علیکم۔ میں آپ کی طرف آؤں گا پہلے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ آپ قادیانی سے مسلمان ہوئے اور مسلمان ہونے کے بعد آپ نے جو ہے وہ کافی لوگوں کو مسلمان کیا۔ جب آپ اسلام آپ نے قبول کیا کچھ دشواریاں خاندانی حوالے سے کچھ معاملات آپ کے ساتھ آئے ہوں گے، وہ تھوڑی سی آپ سے تفصیل پوچھنا چاہوں۔ ہمارا ایسے ہے کہ ہمارا جو خاندان ہے پیچھے سے جو میری بیک گراؤنڈ ہے سب کے سب قادیانی تھے۔ میرے دادا نے اپنے بچپن کے زمانہ میں مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مانا اور نعوذ باللہ یہ کفر کا سلسلہ ہمارے خاندان میں انجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد پوری نسل ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے اسی اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ جب پاکستان بنا تو وہ قادیان کو چھوڑ کے لاہور چلے آئے۔ لاہور میں ہمارا گھر قادیانیت کا مرکز تھا، ہمارے گھر میں ان کے پروگرامز ہوتے۔ پروردگار نے رحمت کا بارش کا پہلا قطرہ اس خاندان میں مجھے بنا دیا۔ الحمدللہ میں نے اس پہ ریسرچ کی، میں نے پڑھا اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی۔ الحمدللہ کریم آقا نے مجھ ناچیز کی طرف نگاہ کرم فرمائی اور آپ تبسم فرما دیے، مسکرا دیے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، تب اللہ نے دل میں ڈالا کہ مجھے اس پہ ریسرچ کرنی ہے۔ ریسرچ کی تو الحمدللہ ساری حقیقت سامنے آ گئی۔ اسلام قبول کیا۔ یقینی بات ہے کہ برادری کی طرف سے ریئیکٹ ہوا چونکہ ہمارا خاندان بڑا، میرے دادا کو دیکھنے کے لیے دنیا سے پوری دنیا سے لوگ آتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ صحابی رسول ہے۔ تو جب ریئیکٹ ہوا مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، سر پہ ڈنڈے مارے گئے، ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے گئے، مینٹلی ٹارچر کیا گیا، ہر قسم کی لالچیں دی گئیں اور ہر طرح قسم کی ٹیکنیکس یوز کی گئی۔ یہ جو آپ کے ساتھ جو قادیانی تھے انہوں نے آپ پہ تشدد کیا؟ میرے گھر والوں نے، میرے والد صاحب نے، میرے بھائیوں نے، میری برادری نے۔ تو وہ بڑا شدید قسم کا سمجھ لیں ایک طوفان تھا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کا مجھ پہ کرم رہا، سرور کائنات کی نگاہ کرم رہی کہ الحمدللہ ایسی تمام چیرہ دستیوں سے میرے پروردگار نے الحمدللہ مجھے ثابت قدمی عطا فرمائی، باوجود اس کے کہ ایمان کے چراغ کو گل کر دینے والے ایسے سیلاب تھے، ایسے طوفان تھے، لیکن اللہ اس کے نبی کا مجھ پہ کرم رہا کہ الحمدللہ میں ڈٹا رہا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا، رزلٹ یہ سامنے آیا کہ اسی گھر میں میری پیاری والدہ اپنے مرنے سے 1.5 ماہ قبل الحمدللہ مسلمان ہوئی۔ پھر ایک بھائی، پھر دوسرا، کرتے کرتے ساری فیملیز، میرے بھائیوں کی فیملیز۔ میرے والد صاحب قادیانی جماعت کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، ان کی جماعت کو وہ لیڈ کرتے رہے ہیں، فرانس سیکرٹری رہے ہیں اور کئی عہدوں پہ تعینات رہے۔ ابھی آپ 83 ایئرز اولڈ گئے ہیں، چند سال پہلے اللہ نے آپ پہ بھی کرم کر دیا، ماشاءاللہ آپ بھی مسلمان ہو گئے۔ اب تک ہماری فیملی میں 50+ لوگ وہ مسلمان ہو چکے اور پورے پاکستان میں قادیانیوں کے بڑے بڑے ان کے جماعتوں کے صدور، ان کے بڑے بڑے مربی، ان کے بڑے بڑے لوگ اللہ پاک کے کرم سے، سرور کائنات کی نگاہ کرم سے الحمدللہ اب تک 1000 سے زیادہ قادیانی
وہ مسلمان ہو چکے میرے ہاتھ پہ, سبحان اور میری بکس پڑھ کے تو ہزاروں قادیانی ماشاءاللہ راہ راست پہ آ چکے. اچھا, لاہور کا وہ کون سا علاقہ تھا جہاں پر مطلب یہ ان کی جو باطل تبلیغ ہوتی تھی, کون سا علاقہ ہے؟ دیکھیں جی, لاہور کے اندر اگر آپ دیکھیں تو قادیانیوں کے اب بھی کوئی 2 درجن سے زائد ان کے مراکز ہیں. پارا چنائے کے حوالے سے کچھ بات ہوتی ہے تو وہاں پر تعداد زیادہ ہے. ایسے ہی میں عرض کرتا ہوں, چونکہ یہ فتنہ انگریز نے کریٹ کیا نا, اللہ کے نبی کی محبت کو سینوں سے نکالنے کے لیے, جذبہ جہاد کو فنش کرنے کے لیے, تو اس کی انہوں نے آبیاری بھی کی. ظاہری بات, پودا لگایا, اس کو پانی بھی دیا. آج بھی سارا عالم کفر ان کی بشت بنائی کر رہا ہے. ہوا یہ کہ پھر یہ فتنہ پھیلا, مرزا قادیانی نے اپنے نظریات کو پھیلایا باقاعدہ قادیان کے اندر. آپ اندازہ کیجئے کہ جب پورے سب کانٹیننٹ کے اندر ایک پرنٹنگ پریس تھا, لیکن جب مرزا قادیانی کو جھوٹی نبوت کے لیے سلیکٹ کیا گیا تو W ہنٹر, یہ وہ انگریز بیوروکریٹ ہے, اس نے اس پہ لکھا, کہا کہ ہم نے قادیان کے اندر پرنٹنگ پریس لگایا, 3 پرنٹنگ پریس لگائے, جب پورے پنجاب کے اندر پورے سب کانٹیننٹ کے اندر ایک پرنٹنگ پریس تھا. اس کو پروموٹ کیا گیا, لوگوں کا ایمان لوٹا گیا, گاؤں کے گاؤں قادیانی کیے گئے. اس میں 2 رائے نہیں ہیں کہ ہمارے اکابرین نے اس پہ کام کیا, ختم نبوت کے علم کو بلند کیا, الحمدللہ اس پہ آوازیں نکالیں, جانیں دیں, مال دیے, قربانیاں دیں, ٹائم دیا, سب کچھ کیا. ایک پوری ایک درخشاں تاریخ ہے ہمارے اکابرین کی, علماء اہل سنت کی, دیگر مکاتب فکر نے بھی اس پہ کام کیا. اس میں 2 رائے نہیں ہیں. لیکن یہ فتنہ جس طریقے سے پھیلا آج تک, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اگر قادیانی کا کسی کتے کو بھی آپ ہلکا سا وہ کر دیں تو آپ کو چیخ کی آواز یورپ سے آتی ہے, اسرائیل سے آتی ہے, امریکہ سے آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ سر وہ آج تک اس فتنے کی وہ آبیاری کر رہے ہیں, آج تک ان کا ہاتھ ان کی پشت پہ ہے اور یہ اس پہ کام کر رہے ہیں. پوری دنیا کے اندر آج یہ فتنہ پھیل چکا. دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے, ایسا علاقہ نہیں ہے, ایسا ملک, ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ اس فتنے نے اپنے پنجے نہیں گاڑے. اور سب سے بڑھ کے بات کہ یہ خود کو اسلام کے نام سے متعارف کرواتے ہیں. پوری دنیا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, وہی ہے ریئل مسلم. ہم مسلمانوں کو کافر بولتے ہیں. قائد ملت اسلامیہ مولانا شاہ احمد درانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 30 جون کو قرارداد پیش کی قومی اسمبلی میں, 7 ستمبر کو اس کے بعد جب اس پہ فیصلہ ہوا, تو اس میں بیسک یہی بات تھی کہ قادیانی جب کافر ہیں, علماء اسلام انہیں پہلے دن سے ہی کافر کہتے چلے آئے ہیں. رابطہ عالم اسلامی کی اگر آپ وہ کانفرنس کی رپورٹ دیکھیں جو 74 میں مکہ شریف کے اندر ہوئی تھی, اس رپورٹ کے اندر بھی جس میں تمام دنیا کے تمام کنٹریز کے علماء آئے, اس میں وفود آئے, سب نے یہی کہا کہ قادیانی کافر ہیں. تو کہا جب یہ بدترین کافر ہیں تو اصل ٹینشن یہ ہے کہ یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں, یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال کے آنے سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے جو میری نبوت کا دعویٰ کریں گے. ناظرین, ختم نبوت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, مجاہدے ختم نبوت کے. جب ایسے معاملات آتے ہیں, جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس وقت سب سے پہلے جو ہے راستہ آپ کورٹ کا یا قانون کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں یا پہلے احتجاج پہ آتے ہیں, کیا ہوتا ہے اس میں؟ جی, اس میں سب سے پہلے قانون کا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے. اور جو آپ کا سوال ہے اس میں سے ایک آپ اہمیت کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ 7 ستمبر 1974 میں جو آئین پاکستان میں نیشنل اسمبلی میں جو قرارداد منظور ہوئی, وہ ایسی کیا وجہ تھی جس میں انہیں غیر مسلم کافر تو قرار دے دیا لیکن ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی؟ ایسی کون سی باتیں تھیں جو سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں یہ لکھ دیتا ہے کہ اگر قادیانی یہ تبلیغ کریں گے تو اس ملک کے اندر خون ریزی ہو جائے گی, اس ملک کے اندر ایک ایسا طوفان برپا ہو جائے گا جو نہ رکنے والا ہوگا؟ وہ کون سی وجہ تھی؟ اس کی مین وجہ خود نیشنل اسمبلی میں جو مولانا شاہ احمد نورانی اور دیگر علماء اکرام نے جو روحانی خزائن مرزا غلام احمد قادیانی کی لکھی ہوئی کتابیں پیش کی, وہ کوئی مسلمان پڑھ نہیں سکتا. ایک ہمارے پاس قانون موجود ہے اور اس قانون کے سپریم کورٹ کا ایک ہی فیصلہ لے لیں, نہیں تو فیصلے آپ 1974 کے بعد آئین پاکستان کے بعد آپ کو 1992 میں 82 میں 85 میں 95 میں لاہور کی کورٹوں میں, سپریم کورٹوں میں, پشاور کی کورٹوں میں, تمام ہائی کورٹ میں یہ فیصلے ہو چکے ہیں. اور الحمدللہ اگر کوئی ایسا شخص جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے تو ہمارے پاس کورٹوں کے راستے ہیں سب سے پہلے, اور اس کورٹوں کے راستوں میں کلیئر طور پہ لکھ دیا گیا ہے کہ کوئی شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے یہ قانون موجود ہے, یہ چیزیں موجود ہیں. تو
تمام لوگوں کو یہ چاہیے، خاص طور پہ میں اس طرح آپ کے توسط سے لوگوں کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو آئین پاکستان میں ہے اور جو سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ہے کہ جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے یا جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اس کے خلاف یہ قانون موجود ہے۔ اب اس زمانے میں فیس بک ٹویٹر نہیں ہوتا تھا، اس وقت پوری دنیا میں قادیانی فیس بک سے کام لے رہے ہیں۔ آپ فیس بک کو آن کریں، یہ پیمرا کی ذمہ داری ہے، یہ پی ٹی اے کی ذمہ داری ہے کہ فیس بک کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، یوٹیوب کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک نہ اس کے اوپر کسی نے کوئی کیس داخل کیا ہے، نہ حکومتی حلقوں میں اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے کہ اس کو روکا جائے۔ تو آپ کے توسط سے میں حکومت وقت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ اس فیس بک کے اوپر، کیونکہ قادیانیوں نے اپنی جرمنی میں بیٹھ کے، امریکہ میں بیٹھ کے، مختلف اداروں میں بیٹھ کے انہوں نے پورے کے پورے ادارے بنا رکھے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں۔ کیا وجہ حکومت کیوں سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان میں یا پوری دنیا میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اتنا قادیانی نے نقصان نہیں پہنچایا مسلمانوں کو جتنا قادیانی نوازوں نے پہنچایا۔ تو حکومت میں اگر قادیانی نہیں ہے تو قادیانی نواز ضرور موجود ہیں۔ اب یہ بیج بڑا پرانا ہے، ظفر اللہ خان کے زمانے کا لگا ہوا ہے، اس نے اپنے لوگوں کو، قادیانیوں کو وزارت خارجہ میں بھرتی کرایا، ان کی نسلیں در نسلیں بڑے منظم طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی مختلف اداروں میں یہ جس طرح اقوام متحدہ میں پاکستان سفیر ہیں، نام ان کا ذہن میں نہیں آ رہا، اور مختلف ادارے ہیں، ان اداروں میں قادیانی کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ اب قادیانی بھرتی تو ہو جاتا ہے لیکن وہ حلف کیا دیتا ہے پاکستان کے بارے میں؟ یہ سوال آپ برق صاحب سے کیجیے گا، کیونکہ ان کا جو گھرانہ تھا وہ پاکستان میں سب سے رائل خاندان میں تھے۔ ان کے دادا کو نعوذ باللہ قادیانی صحابی رسول کہتے تھے اور ان کا جو گھر تھا وہ مرکز تھا۔ تو پاکستان کے بارے میں قادیانی کیا سوچتے ہیں، اس سوال کا جواب تو برق صاحب میں برق صاحب سے پوچھتا ہوں۔ پہلے ناظرین ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، مزید اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آخر ختم نبوت کے حوالے سے گورنمنٹ کی اتنی سست روی کیوں ہے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ بریک کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید۔ ختم نبوت کے حوالے سے بات ہو گئی تھی، علماء کرام سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ ختم نبوت کا جو اصل حدیثیں ہیں اور اصل اس کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے جو عوام کے لیے بہت ضروری ہے، وہ ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ عوام جو ہے وہ جن کو علم نہیں ہوتا وہ منتشر ہوتی گئی تھی اکثر۔ آپ سے پوچھیں گے کہ اس کی جو روایت ہے اور ختم نبوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کیا حدیثیں تھیں، اور کیا جو آخری خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں؟ جی میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے آپ کے توسط سے اس پوری ٹرانسمیشن کے میزبان، منتظمین اور میٹرو کی پوری انتظامیہ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے تاریخ اسلام کے اس یادگار دن پر، جسے 7 ستمبر 1974 کی یاد میں منایا جا رہا ہے، جس دن قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی کی کاوشوں اور ان کے رفقا کی کاوشوں سے 90 سالہ قادیانی فتنہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ یہ ایک اتنی بڑی تاریخ ہے کہ اس کو جتنی وضاحت سے بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ اس موقع پر آپ نے یہ خصوصی ٹرانسمیشن کی اور پروفیسر عرفان محمود بخش جیسے اور جناب حاجی حنیف طیب صاحب جیسے اکابرین کو یہاں جمع کیا، بہت بہت مبارک ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر محبت رسول سے سرشار ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع پر اس قسم کے پروگراموں کا انعقاد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی و رسول ہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ عوام الناس کو یہ بات سمجھانا ایسا ضروری ہے کہ جس طرح عقیدہ توحید اور اس کی ضروریات میں سے کسی ایک کے بھی انکار سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس طرح عقیدہ رسالت اور اس کے کسی ایک جزیے کے انکار سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جس طرح عقیدہ آخرت کو تمام ضروریات کے ساتھ ماننا لازم ہے، بالکل اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کو ماننا لازم۔ اگر عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کسی بھی موقع پر ایک انسان شک کا شکار ہو جائے، اشکاک و تشکیک پیدا ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہاں تک فرمایا
کہ اگر ایک شخص آ کر دعوی نبوت کرتا ہے اور دوسرا شخص اس سے اس دعوے کی دلیل طلب کر لیتا ہے تو اس کے معنی اس میں شک پیدا ہو گیا. دلیل جب ہی طلب کی شک پیدا ہو گیا. یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر امت سب سے پہلے جمع ہوئی. اجماع امت جناب خلیفہ بلا فصل امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس پہ ہوا. اور یہی وہ عقیدہ ہے کہ بے شمار آندھیاں اور طوفان عقائد میں خرابی کی آتی رہیں، لیکن آج 15 صدیاں گزرنے کے باوجود جو امت مجتمع ہے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ ساری چاشنی عقیدہ ختم نبوت کی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی لگ بھگ 100 آیتیں ایسی جن سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ہوتی ہے. یوں تو صاحبان درد کہتے ہیں کہ ہر آیت سے عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن کم از کم 100 آیتیں وہ ہیں جو بین دلیل ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اعلان کر رہی ہیں. حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 200 احادیث ہیں جن میں عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا. عقیدہ ختم نبوت اس لیے لازم ہے کہ جب حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے گا، ان کے بعد ہر قسم کے ذلی، بروزی، عکسی، تشریحی کسی بھی قسم کے نبی کا رد کر دیا جائے گا تو پھر حضور کی شریعت پہ ایمان لایا جائے گا، پھر دین اسلام کو آخری دین مانا جائے گا، پھر قرآن مجید فرقان حمید کو کامل کتاب مانا جائے گا. اگر کوئی طبقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے سے ہی منکر ہو جائے گا تو اس کے معنی ہے کہ اس کا اعتماد قرآن پر ختم ہو جائے گا، اس کا اعتماد دین اسلام پر ختم ہو جائے گا، اس کا اعتماد حضور کی لائی ہوئی شریعت پہ ختم ہو جائے گا اور اس طرح پوری عمارت اسلام ڈھہ جائے گی. تو ختم نبوت وہ بنیادی پتھر ہے، وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر اسلام کی پوری عمارت قائم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس مثال کو اس طرح سمجھ لو کہ نبوت، قصر نبوت ایک عمارت کے مانند ہے. اس میں چاروں طرف اینٹیں لگ رہی تھیں اور ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی تھی. اب میں وہ آخری اینٹ بن کر آ گیا. اب اس عمارت میں کسی اور اینٹ کی گنجائش ہرگز نہیں ہے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اب کسی بھی صورت میں کوئی نبی صبح قیامت تک نہیں آئے گا. اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے لے کر صبح قیامت کو جو عورت آخری بچہ جنے گی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی امت میں ہوگا، چاہے وہ امت اجابت میں ہو یا امت دعوت میں ہو. امت اجابت وہ جنہوں نے حضور کو اپنا نبی مان لیا، رسول مان لیا، ان کا کلمہ پڑھ لیا، اور امت دعوت وہ جو مان نہیں رہے، جو کفار کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی امت میں شامل ہے، لیکن وہ امت دعوت ہے کہ ان تک دعوت پہنچانا ہم پر لازم ہے. تو اللہ کے نبی کے اعلان نبوت سے لے کر اور صبح قیامت تک جو بچہ پیدا ہوگا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہی شامل ہوگا. یہ عقیدہ مسلمانوں کا اجتماعی عقیدہ ہے. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ موجود ہیں حاجی محمد حنیف طیب صاحب، جنہوں نے جوانی سے ہی اور آج تک دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور ویلفا کے حوالے سے ہو، دین کے حوالے سے ہو، مسجدوں کے حوالے سے ہو، مدرسوں کے حوالے سے ہو، ماشاءاللہ ان کی خدمت جاری و ساری رہتی ہے. میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں اس پروگرام میں آنے کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، اس وقت جو یہ معاملات ہیں اور بڑا ہی عجیب لگتا ہے کہ جیسی کوئی نہ کوئی 1 سال بعد 2 سال بعد کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے، کوئی گستاخی کر دیتا ہے، کوئی نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے. علماء اہل سنت کے علاوہ جو ہے اور بھی تنظیمیں ان کا ساتھ دیتے ہوئے اور احتجاج کرتی ہیں اور مسئلے کا حل نکل نہیں پاتا. تو کیا وجہ ہے؟ گورنمنٹ کے حوالے سے آپ نے کوئی اس پہ بات کی ہے ان سے؟ آخر اس پہ مضبوطی کیوں نہیں آتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین. بہت اہم سوال کیا ہے اور حالات حاضرہ کے حوالے سے عوام الناس کو اس کی آگہی بہت ضروری ہے. بنیادی طور پر یہ ذمہ داری ادا کرنے کے نام پر لوگ برسر اقتدار آتے ہیں، چاہے وہ الیکشن لڑ کر آئیں یا ویسے ہی آ جائیں، لیکن اس کے بعد
وہ سپر پاور کی غلامی میں چلے جاتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ بحیثیت مسلمان کے اور بحیثیت اس حلف کے جو ہم نے حلف اٹھایا ہے اس کے کیا تقاضے ہیں. حلف اٹھانے کے تقاضے اگر پورے کیے جاتے اور اس طرح کے باغیانہ اقدام کرنے والوں کو مؤثر طریقے سے سزا دی جاتی تو ایسے واقعات نہ ہوتے. چلو تھوڑا سا سلائٹلی ہٹ کر دیکھ لیجئے، آئے دن جو بے حیائی کے، بے شرمی کے، اغوا کے، بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہوتے کیوں ہو رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ حکومتوں کو جو اسلامی اس سلسلے میں قوانین بتائے گئے ہیں اور یہ بتائے اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی تحریری طور پر ہیں جس کا میں رکن رہا ہوں، لیکن حکومتیں ان پر عمل درآمد نہیں کرتی. اگر حکومتیں عمل درآمد کرتی تو نہ 53 کی تحریک میں ہزاروں افراد اس طرح سے شہید ہوتے، نہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ سید خلیل احمد قادری مسجد وزیر خان کے اس وقت جو خطیب تھے وہ ان لوگوں کو پھانسی کی سزائیں نہ دی جاتی. اعلان کر دیا گیا، کال کوٹڑی میں کافی دن انہوں نے گزارے، بعد میں عمر قید اور پھر سلسلہ ختم ہو گیا. تو یہ سلسلہ مسلسل چل رہا ہے. اگر ان شہیدوں کا اعتبار کیا گیا ہوتا جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے اور پاکستان بنتے ہی ہماری قسمت کے قائد اعظم اور لیاقت علی خان بہت جلدی اللہ کو پیارے ہو گئے، اگر پاکستان بنتے ہی وعدے کے مطابق شہیدوں سے کیے گئے وعدے کے مطابق نظام مصطفیٰ نافذ کر دیا جاتا تو پھر کسی کو یہ جرأت نہ ہوتی. لیکن ایسا نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے یہ مشکلات پیدا ہوتی ہیں. اچھا، الیکٹ ہو کر لوگ کون جاتے ہیں؟ علماء صرف چند جاتے ہیں، اور جنہوں نے یقیناً 74 کی تحریک ختم نبوت میں بڑا کلیدی کردار ادا کیا. ابھی آپ کے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے سامنے حضرت علامہ شاہ احمد دورانی رحمۃ اللہ کا ذکر ہوا. ان کے ساتھ علامہ عبد المصطفیٰ الازہری ممبر قومی اسمبلی مرید سعود آباد لانڈی سے تھے، مولانا سید محمد علی رضوی حیدرآباد سے تھے، مولانا محمد شفیع اکاڑوی نازم آباد گلبہار نارتھ کراچی سے تھے، اور مولانا سید محمد ذاکر جھنگ سے تھے. ان سب نے اور باقی علماء نے مل کر ایک کلیدی کردار ادا کیا. لیکن 90% سے زیادہ اسمبلی میں لوگ وہ تھے جو ان مسائل کو جانتے نہیں ہیں، جنرل آدمیوں کی طرح سے ہیں. ان میں ماہرین تعلیم بھی ہیں، ان میں ماہرین قانون بھی ہیں، ماہرین زراعت بھی ہیں، وڈیرے زمیندار جاگیردار سرمایہ دار سارے لوگ ہیں. لیکن یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں گلی کوچوں میں کہ یہ مسئلہ علماء نے کھڑا کر دیا ہے قادیانیوں کا، ایسا نہیں ہے. آپ کے سامنے ابھی قاضی احمد نورانی صاحب نے، علامہ عرفان احمد برق صاحب نے، اس سے پہلے مولانا سید محمد علی شاہ صاحب نے، سب نے یہ بتایا کہ اس کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے. قرآن کی آیات، ایک دو آیت نہیں، احادیث، سینکڑوں احادیث میں موجود ہے. تو اس لیے علماء کا پیدا کرتا تو جب ہوتا جب کتاب و سنت میں نہ ہوتا. پھر ایک جو جس کا ذکر ہو چکا ہے، اس سے تفصیل میں نہیں جا رہا، مسلمہ قذاب کے خلاف جہاد تو خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. 700 حفاظ اس میں شہید ہوئے تھے. تو ظاہر ہے کہ یہ پوری تاریخ ایک رکھتی ہے. پہلا موقع دنیا میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے علماء کو ملا، انہوں نے حق ادا کیا، انہوں نے سمجھایا، اور قادیانیوں کے خلاف یہ فیصلہ کوئی یک طرفہ نہیں تھا. ان کے نمائندے ناصر الدین محمود کو بلایا گیا تھا، ان کو وضاحت کا موقع دیا گیا تھا. کئی روز تک یہ سلسلہ چلا، سوال جواب ہوتے رہے، اور پھر علماء کا فتویٰ یا علماء کا معاملہ تو جب ہوتا، کابینہ میں سوائے دینی علوم کا کسی حد تک تھوڑا سا ادراک رکھنے والے صرف کوثر نیازی صاحب تھے. بالکل، یہ اس بات کو میں کنٹینیو لیتا ہوں. ناظرین، ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کے بعد پھر جی محمد حنیف طیب صاحب سے اس بارے میں گفتگو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، کراچی ٹائم میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان شبیر میمن. حنیف طیب صاحب سے بات ہو رہی تھی
کہ ہمارے سیاستدانوں کو شاید دین کی سمجھ نہیں ہے یا کوئی ایسی بات ہے یا حلف لے لیتے ہیں، تو ان کی بات کو دوبارہ کنٹینیو لے کریں گے. کیا کہہ رہے تھے حنیف صاحب؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دراصل بنیادی طور پر اسمبلی میں ایسے لوگ پہلی مرتبہ ٹھیک تعداد میں، مناسب تعداد میں، کیونکہ ہم لوگ 9 افراد کراچی سے 85 کے غیر جماعتی انتخابات میں جیتے تھے، تو 9 افراد کا بھی ایک روب دبدبہ ہوتا تھا. ایسے لوگ پہنچے تو انہوں نے فرض پورا کیا. اگر شروع دن سے یہ چیزیں پڑھائی جاتی تو عام آدمی کو بھی شعور ہوتا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے. پھر یہ کورس میں بھی داخل نہیں کیا گیا کسی لیول کے، تو اس لیے عوام الناس کو معلوم نہیں ہے. پھر یہ کہ جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو عوام الناس برادری کے چکروں پڑ جاتے ہیں، دوسرے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، کچھ ناشتوں کے اور ووٹوں کے بیچنے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اگر عوام الیکٹ کرے جو ان کے دین کے ایمان کی ترجمانی کر سکے تو پھر تو وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی کمال ہے ان علماء کو کہ جنہوں نے باقی دنیا کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کنونس کیا. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کابینہ میں ایک عالم تھوڑا بہت علم جاننے والا مذہب کا، وہ کوثر نیازی صاحب تھے. بنیادی طور پر وہ صحافی تھے، لیکن مذہبی امور کئی سال ان کے پاس رہی، تو باقی تو کوئی بھی نہیں تھا. کابینہ پر کس کا دباؤ تھا؟ صرف اس کے کابینہ پر اس بحث کا دباؤ تھا جو بحث ہوئی تھی اسمبلی میں، اور اس کے نتیجے میں کابینہ نے بھی فیصلہ کیا کہ جو اس وقت مطالبہ چل رہا وہ ٹھیک ہے، اور ناصر الدین محمود کوئی جواب نہیں دے پا رہے ہیں. اور آپ سوچئے کہ اٹارنی جنرل کون تھا؟ یا بختیار صاحب تھے، تعلق بلوچستان سے تھے، بڑے زبردست ماہر قانون تھے، لیکن دنیاوی قانون کے ماہر تھے نا. ان کو بھی شریعت کے بارے میں نہیں معلوم تھا، لیکن ان کو جب بہت اچھی طرح کنونس کر دیا گیا تو انہوں نے پھر ڈٹ کر مقابلہ کیا. اور یقیناً ذوالفقار علی بھٹو کے حصے میں یہ سعادت آئی کہ انہوں نے اس فیصلے کو کیا. اب ضرورت اس امر کی ہے، اس فیصلے پر اب عمل درآمد نہیں ہو رہا. فیصلے کا ایک حصہ یہ ہے کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو عبادت گاہ نہیں، مسجد نہیں کہیں گے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہیں گے، اپنا دین اسلام نہیں کہیں گے. یہ قانون پاس یہ قانون پاس ہے اسمبلی میں، آئین میں. اس پہ اگر آج ہم یاد دلا رہے ہیں تو صرف ہم نے تو پاس کیے ہوئے قانون کو یاد دلا ہے، ہمارا تو اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے. اٹ از دا ڈیوٹی آف دی گورنمنٹ ٹو امپلیمنٹ اینڈ انفورس لا. وہ نہیں کرتے تو اس لیے لوگ احتجاج کرتے ہیں. اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی آپ نے سوال پوچھا تھا کہ قانون، یہ فیصلے عوام احتجاج کب کرتے ہیں؟ یہ فیصلے کئی کورٹ میں ہو چکے ہیں، بشمول بھائی نے جو نام لیا اس میں بھاولپور امپلیمنٹ نہیں ہوتا. جب امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد احتجاج ہر چیز پہ ہوتا ہے. ڈاکٹر بھی کرتے ہیں، اساتذہ بھی کرتے ہیں، خواتین بھی کرتی ہیں. جب ان کے حقوق کی حق تلفی ہوتی ہے تو احتجاج کرتے ہیں. تو یہ احتجاج مذہبی لوگ مسجد کے فورم کو استعمال کر، جلسے کے فورم کو استعمال کر کے کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے. تو اس لیے یہ بات جن کے بھی ذہن میں برق صاحب سے امید کرتا ہوں کہ بہت سمپل اردو میں صرف ان کچھ قرآنی آیات پر مشتمل ایک کتاب قرآن اور عقیدہ ختم نبوت، چھوٹی اور زیادہ موٹی کتاب پڑھتے نہیں ہیں. اسی طرح سے احادیث ختم نبوت اور احادیث، ختم نبوت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طرز عمل، یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اگر 74 کی اسمبلی نے کام کیا تو 74 کی اسمبلی میں دراصل ان شہداء کو جنہوں نے پاکستان کے لیے شہید ہوئے تھے اور 53 کے شہیدوں کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا. میری خوش قسمتی یہ ہے، یار پروگرام کا ٹائم تو کم ہی ہوتا ہے، کہ میں نے پنجاب بھر میں انجمن طلبہ اسلام کی طرف سے اس کے لیے دورے کیا، اللہ کی رحمت تھی. اور جب یہ 7 ستمبر کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو میں پابند سلاسل تھا. مجھے وہاں آ کر کے بتایا گیا کہ آپ لوگوں کا کام ہو گیا. میں نے کہا کیا کام ہو گیا؟ بولے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا. تو میں نے ٹرانزسٹر ایک اسی سے منگوایا تھا، پولیس کا بندہ
لیکن شمع رسالت کا پروانہ تھا، ٹرانزسٹر لے کر آیا اور پھر باقی سارے قیدیوں کو بھی بڑا آواز کر کے میں نے سنایا. تو اس لیے جن افراد کو یہ وہم ہے کہ یہ علماء نے صرف پیدا کیا ہوا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، کیونکہ ابھی کہا گیا کسی ساتھی نے، دو میں سے کسی نے، کہ قادیانیوں کو اگر بندہ یہ پوچھے کہ آپ کے مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے، تو ایسی دلیل مانگنے والا بھی کفر کے زمرے میں شامل ہو جائے گا. اس لیے احتیاط کریں. دنیا صرف مال کمانے کے لیے نہیں ہے، دنیا جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کے لیے بھی ہے، دنیا حقوق اللہ کے لیے بھی ہے، اور دنیا حقوق العباد کے لیے. جہاں ختم نبوت کی بات آ گئی وہاں تو یہ پوری بات وضاحت ہو جاتی ہے کہ آخری نبی کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا کہ سب سے اچھا میرا دور تھا، پھر میرے صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، اور پھر بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی کا سلسلہ چلا، اور دین کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. میں برق صاحب کی طرف آتا ہوں. قادیانی جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، تو کیا ڈفرینس ہے؟ ایک آدمی کو مسلمان کرنے کے لیے کلمہ پڑھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ڈفرینس ہے اس چیز کا؟ آپ تو قادیانی سے دوبارہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوا، کیا فرق ہے؟ ایسے ہے کہ جب قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 میں آپ کی قومی اسمبلی نے کافر قرار دیا، کچھ عرصہ بیتا تو قادیانی سپریم کورٹ چلے گئے، یہی آہوزاریاں لے کے، یہی پکار لے کے کہ جناب جب ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کو، احادیث کو ہم مانتے ہیں، بلیو کرتے ہیں، تو آپ لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں. آپ کے پاس ایسی کیا بات ہے کہ آپ کس بیس پہ ہمیں کافر کہتے ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فل بینچ بیٹھا، اگر آپ وہ فیصلہ پڑھیں، بڑا زبردست فیصلہ ہے وہ، 1993 SCMR ظہیر الدین بنام سرکار. اس فیصلے کے اندر سپریم کورٹ کے فل بینچ نے یہ بات کہی کہ جب ایک قادیانی وکیل نے یہ اس پہ کہا کہ جناب ہم جب سب کچھ کرتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر ہر مذہب والے کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اپنے مذہب کی وہ پریچنگ کر سکتا ہے، تو ہم قادیانی اپنے نظریات کی پریچنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ کدھر گیا؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے اس فیصلے میں لکھا کہ درست ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر مذہب والے کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ بنیادی حق ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن کہا کہ دھوکہ دینا کسی کا فنڈامنٹل رائٹ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پھر لکھا، ڈیٹیل سے لکھا، جب ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کے اندر جب مقدس نام، پیارا نام، اعلیٰ نام لفظ محمد آتا ہے، جسے ادا کرتے ٹائم لب بھی 2 بار ایک دوسرے کا بوسہ لیتے ہیں جو اللہ کے حبیب ہیں. ہم مسلمان محمد سے مراد محمد عربی کو لیتے ہیں، اپنے پیارے آقا کو لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن قادیانیوں کی کتاب اس سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے کے اندر اس کا ریفرنس دیا، کہا کہ ان کی کتاب، اس کا نام ہے ریویو آف ریلیجنز، یعنی دنیا کے مذاہب پر نظر. لکھنے والا ہے مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد، قادیان سے پرنٹ ہوئی. اس کا پیج نمبر 158 سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا. اس میں اس نے کیا لکھا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ دنیا میں ایک بار اور دنیا میں دوبارہ خاتم النبیین یعنی کہ محمد عربی کو بھیجے گا، نعوذ باللہ. آگے لکھا کہ پس مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اسلام کی پریچنگ کے لیے، تبلیغ کے لیے دنیا میں دوبارہ آ گئے. کہا اس لیے قادیانیوں جب تم کلمہ پڑھو لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو. یہی وہ بک ہے جو آپ کی قومی اسمبلی میں پیش کی گئی اور جس کا تذکرہ حاجی صاحب فرما رہے تھے، یحییٰ بختیار صاحب نے، اٹارنی جنرل نے یہ بک کا ریفرنس پیش کیا. یہی وہ بک ہے جو آپ کی لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس میاں نذیر اختر صاحب نے اپنے فیصلے کے اندر یہ بات لکھی. دوسری سپریم کورٹ نے اس پہ بڑی ایک اہم حوالہ پیش کیا. مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، والیوم نمبر ہے 18، پیج نمبر 207. اس میں یہ اگر آپ قادیانیوں کی ویب سائٹ دیکھیں alislam.org، اس پہ یہ بک موجود ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا اور یہی کتاب نیشنل اسمبلی میں بھی پیش کی گئی. کہا کہ اس بک کے اندر وہ ریفرنس دیا جس کے اندر مرزا قادیانی سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
یہ آیت مبارکہ لکھ کے نیچے کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ وحی کی اور اللہ نے مجھے کہا اے مرزا قادیانی اس وحی الہی میں ہم نے تیرا نام محمد رکھا اور رسول بھی. نعوذ باللہ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی صرف نبی بن کے نہیں آیا, صرف رسول بن کے نہیں آیا, بلکہ نعوذ باللہ یہ محمد رسول اللہ بن کے آیا. اور سپریم کورٹ نے اس پہ کہا کہ ہم یہ ناقابل برداشت ہے کہ مرزا قادیانی کہے کہ میں دنیا میں محمد بن کے آیا, کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اس نے کہا جو میرے ساتھی ہیں یہ صحابہ کرام ہیں, جو میری بیویاں ہیں نعوذ باللہ یہ امہات المومنین ہیں, جو میرا خاندان ہے یہ اہل بیت رسول ہے, جو میں باتیں کرتا ہوں یہی قرآن ہے. تو یہ تو ہندو والی بات ہو گئی, پچھلے جنم والی کہ وہ کہتے ہیں 7 جنم, یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کے 2 جنم. یہ مسلمان کسی بھی صورت ایسی بات کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ سرور کائنات کی عزت پہ اٹیک ہے, یہ سرور کائنات کی ناموس پہ اٹیک ہے. اور یہ کام انگریز نے کیا کہ اسلام کے پیرلل اس نے ایک نیا فتنہ کھڑا کریٹ کیا جس کا نام اسلام رکھا. اور مرزا قادیانی کو اس دور میں اگر آپ پڑھیں W ہنٹر, یہ انگریز بیوروکریٹ اس کی اگر آپ رپورٹ پڑھیں, اگر آپ ملاحظہ فرمائیں انڈیا آفس لائبریری لندن اس کی رپورٹ کو, اگر آپ ملاحظہ فرمائیں نواب سعید خان چتاری جو بھارت کے صوبہ اتر پردیش کے سابقہ گورنر رہے ہیں کسی دور میں 1940 کے عرصے میں, انہوں نے بھی اس پہ لکھا. سب نے لکھا کہ مرزا قادیانی کو انگریز نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے, اللہ کے نبی کی محبت کو سینوں سے نکالنے کے لیے اور جذبہ جہاد کو فنش کرنے کے لیے اس کو کھڑا کیا تھا. تو اس کو انہوں نے یہ کہا کہ تو خود کو مسلمان بول, مسلمان کہہ کے نعوذ باللہ کفر کی تبلیغ کر. اور یہ نعوذ باللہ اس کا اسلامک میک اپ کیا گیا, چہرے پہ داڑھی رکھوائی گئی, سر پہ امامہ ڈالا گیا, ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث دے کے مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کے لیے اس کو بھیج دیا گیا. اس لیے آج بھی لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی بھی جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے تو کافر کیسے؟ وہ کہتے ہیں کلمے میں لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی ہے. اگر آپ ان کی کتابیں پڑھیں, انہوں نے پروردگار کو گالیاں بکی, سپریم کورٹ نے لکھا. اور یہی نیشنل اسمبلی نے یہ 5 والیومز میں وہ اسمبلی کی کاروائی پرنٹ ہو چکی ہے, جس کا جی چاہے پڑھ لے اس کو. اس میں لکھا ہوا ہے مرزے نے نعوذ باللہ مرزا قادیانی نے پروردگار کو غلیظ گالیاں دیں, اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی, عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں نازیبہ کلمات کہے, اصحاب رسول کو اہل بیت رسول کو نعوذ باللہ ننگی اور گندی گالیاں بکی. یہی وجہ تھی, یہی وجوہات تھی, دعویٰ نبوت کیا. ان کی کتابوں میں لکھا, سب لکھا ہے. روحانی خزائن اگر آپ پڑھیں یہ 23 والیومز ہیں. تو یحییٰ بختیار نے, اٹارنی جنرل نے بھی کثرت سے اس بک کے ریفرنسز پیش کیے آپ کی نیشنل اسمبلی کے اندر. تو وہ تمام چیزیں تھیں جس کی بیس پہ قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا, جبکہ علماء پہلے دن سے انہیں کافر قرار دیتے چلے آ رہے ہیں. وقت تھوڑا سا کم ہے. علامہ صاحب سے پوچھوں گا, علامہ صاحب ہر معاملے میں جب بھی کوئی دین کی خرابی پیش کرتا ہے تو وہ قرآن کی دلیل لے آتا ہے. اس قرآن کے اندر بھی ایک آیت ہے کہ اسی قرآن سے میری رہنمائی فرمائے گا اگر غلط ہو تو, اسی قرآن سے لوگ ہدایت بھی حاصل کرتے اور اس سے گمراہی بھی. اس کی تھوڑی سی چھوٹی سی بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا. اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگ ذات الوہیت پہ شک پیدا کرتے تھے. نمرود, فرعون, حامان, قارون, شداد. حضور نے اللہ کی وحدانیت اس شان سے بیان کی کہ اب یہ ممکن نہ رہا کہ ذات الوہیت پہ شک پیدا کیا جائے, تو شیطان نے تمام تر اپنی توجہ کر دی حضور کی خاتمیت پر شک پیدا کرنے میں. اور مرزا جیسے تمام جو بھی اس سے پہلے پیدا ہوتے رہے, آن جہانی مرزا, غلام احمد قادیانی, جہنم مکانی جیسے, وہ سب قرآن کو پیش کر کے اس کے معنی اور مطالب کو بدلتے رہے. یہ انہوں نے کیا, اپنے مطلب کے معنی بیان کرتے رہے. ناظرین پروگرام کا وقت چونکہ کم ہے, باتیں بہت ساری ہیں, صرف اتنی سی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خاتم النبی ہیں, اور قیامت تک, قیامت کے بعد بھی حوض کوثر سے ہم جو جام پئیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہی پئیں گے, اور ہماری شفاعت بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کریں گے. کوئی اور نہیں ہوگا, بلکہ ہر کسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہوگی. اس کے بغیر اس کو جنت کی انٹری نہیں ملے گی. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو حوض کوثر پہ آئیں گے جن کو فرشتے روک لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انہیں کیوں روک رہے ہو, تو وہ فرشتے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر خرابیاں پیدا کی. ناظرین مجھے اجازت دیجیے, میں آپ کا میزبان شبیر میمن کراچی ٹائم میں کل پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.